اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرماؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس راتیں عطا فرمائیں۔ یہ وہ مبارک وہ معزز رات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بڑے عروج پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے فیصلے سنا دے۔ فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل عرب میں بنو کلب ایک قبیلے کا نام، فرمایا اس قبیلے میں بکثرت بکریاں پائی جاتی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبیلے کی بکریاں جتنی ہے، فرمایا کہ بکریوں کے برابر نہیں، فرمایا بکریاں بڑی کثیر تعداد میں ان کے پاس پائی جاتی تھی۔ فرمایا کہ وہ مشہور قبیلہ تھا، اہل عرب میں کسی کے پاس اتنی بکریاں نہیں تھی، ان کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بکریوں کے برابر نہیں، فرمایا ان بکریوں پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ آج کی رات ہے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت فرما رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ بندے کو کیسے بخشا جائے، کیسے معاف کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت، تم کوئی اور نہیں، تم بہترین امت ہو۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں جہاں فضیلت عظمتیں دے کر بھیج رہا ہوں۔ اے امتیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کی تمام امتیں بھی آئی۔ ہر نبی کے ساتھ ان کی امت ہوا کرتی ہے، ہر نبی کے ساتھ ان کے چاہنے والوں کو ہم نے دنیا میں بھیجا، ہر نبی کے ساتھ ان کے ماننے والوں کو ہم نے دنیا میں بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے وہ نبی بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امتیں بھی آئی، لیکن ایسا شان والا نبی کوئی اور نہیں جیسے مصطفیٰ کو ہم نے بھیجا۔ فرمایا ایسی شان والی امت بھی کسی امت نہیں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ فرمایا کہ شان والے نبی کو شان والی امت عطا فرما۔ حضور کا مقام تمام انبیاء میں امام الانبیاء جہاں بن کر آئے، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اب اس بہترین امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم یہ فرمایا کہ پچھلے امتوں میں ان کی عمریں بڑی ہوئی ہوا کرتی، 1000 برس وہ جیا کرتے، 100 سال 900 سال کوئی 800 سال ان کی عمریں ہوا کرتی۔ فرمایا کہ اس امت میں عمر کم ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے کہ وقت تھوڑا ہے ثواب زیادہ۔ پچھلی امتیں اپنی 1000 سالہ زندگی میں جو عبادتیں کر کر گزر گئی، فرمایا وہ 1000 سال عبادت کر کر جتنی نیکیاں لے گئے، یہ 100 سال کے اندر اتنی عبادت کر کر نیکیاں لے جاتے۔ وقت کا
कम है, इबादत कम है, सवाब ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला बहाना ढूंढ रहा है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह फरमाता है ऐ भटके हुए इंसान कहां पर जा रहा है अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह की रहमतें तुझे ढूंढ रही है, अल्लाह की रहमतों को छोड़कर कहां जा रहा है। अल्लाह फरमाता है ऐ बंदे आज मेरी रहमत बड़े उरूज पर है, तू मेरी जानिब चल कर आ, मेरी रहमतें दौड़ते हुए तेरी जानिब आए। अल्लाह फरमाता है एक कदम तू मेरी जानिब आ तो सही, 10 कदम मेरी रहमतें तेरी जानिब आए। तू दौड़ कर आ, अल्लाह की रहमतें तुझे अपने आगोश में लेती हुई तुझे नजर आए। ये अल्लाह की रहमतों के मामले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला निदा देता है, फरमाता है कोई जो बख्शिश तलब करे आज उसे बख्श दिया जाए, है कोई माफी तलब करे आज उसकी तौबा कबूल कर लिया जाए, है कोई जो अल्लाह से मांगे अल्लाह फरमाता है उसे अता किया जाए। मगरिब के बाद से लेकर सहर की इंतहा अल्लाह के फरिश्ते निदा दिया करते हैं, आवाजें लगाते हैं और कहते हैं कोई बख्शिश का तलबगार इस रात में बख्शिश के परवाने अल्लाह सुना रहा है, अल्लाह मग़फ़िरत की परवाने सुना रहा है, अल्लाह अता करने के परवाने सुना रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आज की रात बख्शिश नहीं होगी, फरमाया उनकी मग़फ़िरत आज की रात भी नहीं होगी। अल्लाह की रहमतें दुनिया भर बढ़ रही है, अल्लाह की रहमतें छमाछम बरस रही है, लेकिन कुछ महरूमीन ऐसे होंगे आज की रात अल्लाह की उन रहमतों से महरूम रह जाएंगे। सबसे पहले फरमाया मुशरिक की आज की रात बख्शिश नहीं होगी, शिर्क करने वाला, अल्लाह के साथ किसी और को ठहराने वाला, अल्लाह फरमाता है उसकी आज की रात बख्शिश नहीं होगी। वो अल्लाह को पहचाना नहीं, अल्लाह को जाना नहीं, अल्लाह की रहमतों को माना नहीं, अल्लाह की तजल्लियात का इनकार कर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराया है। अल्लाह फरमाता है मुशरिक की आज की रात बख्शिश नहीं। फरमाया कीना रखने वाला, जिसके दिल में कीना है, अल्लाह फरमाता है उसकी आज की रात बख्शिश नहीं। कीना कहते किसे, एक होता है बुग़्ज़, एक होता है कीना। कोई मुसलमान मेरा भाई तरक्की करे तो मेरे दिल में तकलीफ हो कि मैं तरक्की नहीं किया, वो तरक्की कर रहा है, ये हुआ बुग़्ज़। मेरा मुसलमान भाई तरक्की करे, मेरे दिल में तकलीफ भी हो और ये इरादा भी रखूं कि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिले तो उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, ये हुआ कीना। फरमाया मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने का इरादा रखता है, बुग़्ज़ दिल के अंदर है और इरादा ये भी रख रहा है कि उसको तकलीफ पहुंचाओ, तो फरमाया उसके दिल में कीना है। अल्लाह फरमाता है ऐ बंदे तू बंदा होकर किसी और बंदे के बारे में ये ख्याल रखता है कि उसको तकलीफ पहुंचाओ, जा तेरी आज की रात बख्शिश नहीं। फरमाया पहले दिल साफ हो, अल्लाह के पास हाजिर हो रहा है, दिल को साफ कर ले, उसके बाद अल्लाह से तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है, दुनिया में आए हैं, जैसे ही दुनिया में आ गए रिश्ते बन गए। रिश्ते हम अपनी जानिब से नहीं बनाए हैं, अल्लाह की जानिब से रिश्ते अता किए गए। अल्लाह फरमाता है ऐ बंदे मैं रिश्ते तुझे अता करने वाला हूं, तू कौन होता है रिश्तों को तोड़ने वाला। अल्लाह फरमाता है कतर ताल्लुक करने वाला, रिश्ते तोड़कर अपने रिश्तेदारों को नाराज कर बैठा हुआ है, सलाम करते हैं जवाब नहीं देता, सलाम तू करता है वो जवाब नहीं देते, बात नहीं करता है रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, पड़ोसियों के साथ रिश्ते तोड़कर बैठा हुआ है। अल्लाह फरमाता है जब तक तू उनको राजी नहीं करेगा, जब तक तेरी बख्शिश नहीं। आज की इस मुतबर्रिक मुक़द्दस रात में
ہمیں یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں احادیث کی روشنی میں، بتلایا جا رہا ہے کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کن کن چیزوں سے باز رہنا چاہیے، احادیث کی روشنی میں بتلایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ آج کی رات شرابی کی بخشش نہیں ہوگی، شراب پینے والا اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو حرام فرما دے اس بدبو کو پینے والا آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اس اپنے فعل سے توبہ نہ کر لے، آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقدس انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے زبان عطا فرمائی جس زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے منہ عطا فرمایا جس سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اسی منہ سے اور اسی زبان سے شراب کو چکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے دنیا کی شراب کو چھوڑ دے، کل قیامت کے دن کل جنت میں شراب طہورا تجھے پاک شفاف شراب پلاؤں گا، ایسی شراب پلاؤں گا تیرے تصور میں بھی نہیں ہوگی، ایسی پاک شراب پلاؤں گا کہ فرمایا دنیا کی شراب بدبودار ہے، کل ایسی شراب پلاؤں گا کہ اس کی خوشبو سنے گا تو اس کی خوشبو بھی گم ہو جائے گا۔ فرمایا ایسی پاک شراب پلاؤں گا جس کا مزہ تو اپنے تصور میں بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایسی شراب پلاؤں گا جو پینے کے بعد مدہوش نہیں ہوگا، ہوش میں رہے گا۔ فرمایا کہ اس رات زانی کی بخشش نہیں، زنا کرنے والا، فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو زمین اللہ سے پکار کر کہتی ہے کہ اے اللہ حکم دے میں اس بندے کو میرے اندر دبوچ۔ زمین کہتی ہے کہ اے اللہ حکم دے، اے اللہ تیری زمین پر یہ برا کام کر رہے ہیں، زمین کہتی ہے اللہ تو حکم دے میں ان دونوں کو اپنے اندر سامان اور دبوچ، ان کو دبا دوں۔ اللہ کی زمین کہتی ہے۔ فرمایا زنا کرنے والا، آج دنیا کی محبتوں میں لوگ بڑے ہوئے ہیں اور آج کا یہ طبقہ آپ دیکھیں گے تو اللہ ماشاءاللہ بچے ہوئے ہیں، کالجز میں آپ جائیے، اسکولز میں آپ جائیے، یہ عام بات ہو گئی کہ بچہ اگر کسی لڑکی کو دوست نہیں بناتا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عیب ہے۔ آج یہ عام بات ہو گئی کیونکہ اسکول میں جانا ہوتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ 7 کلاس 8 کلاس 9 10 یہ آگے کے مرحلے ہیں، لیکن 7 8 یہاں سے ہی یہ سلسلہ شروع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ ہے، سیف ہے، لیکن محفوظ نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ بچہ بچی سے بات کر رہا ہے، بچی بچے سے بات کر رہی ہے، تعلق مسلمانوں کا خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ والدین جانتے تک نہیں کہ ان کے بچے جا کر کیا کر رہے ہیں، والدین کو اس بات کی خبر بھی نہیں کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے، کالج میں ہم پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج اسکول سے کالج سے بچے بگڑ کر زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پر جا کر برائیت میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ ممبر رسول سے یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن حق بیان ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان برائی سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو برا سمجھتے تھے، آج کا نوجوان اسی چیزوں کو اچھا سمجھ کر وہاں پر بڑھ رہا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
کردار کو اپنائیں. کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے سے بندے کو اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اللہ 5 سوال بندے سے نہیں کر لیتا. ان 5 سوالوں میں ایک سوال اللہ کرے گا, جوانی تجھے دی تھی کہاں پر صرف کر آیا؟ اے بندے جوانی تجھے میں نے دی تھی, کیا اللہ کو راضی کرنے میں جوانی قربان کیا یا اللہ کی ناراضگی میں جوانی گزار کر آیا؟ اللہ بندے سے پوچھے گا. جب تک یہ سوال کا جواب نہ دے دے اللہ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا. تو جوانی کی اہمیت کو جانیے. جوانی ہے کیا؟ جوانی اللہ کی ہوئی نعمت ہے. جوانی ہے کیا؟ جوانی دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی میں چل کر دیکھو. اپنی جوانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی. جوانی دیکھنا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چل کر دیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تیر آگے بڑھ کر تیر کھا لیتے جب جوانی کو وہیں پر قربان کرتے. یہ صحابہ کی زندگی ہے. ناموس رسالت کے پہرےداری میں اگر جوانی صرف ہو تو وہ جوانی اصل جوانی ہے. ورنہ جوان تو ہر کوئی ہو رہے ہیں, بوڑھے تو ہر کوئی ہو رہے ہیں. اللہ کی محبت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اگر دل میں نہ ہو تو ایسی جوانی بیکار. اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھے گا کہ اے بندے جوانی تجھے عطا کیا تھا, جوانی کہاں پر خرچ کر کر آیا؟ میری یاد میں, مجھے ماننے میں, راتوں کو تہجد میں, یا پھر بازاروں میں, نافرمانی میں اللہ کی جوانی کو کہاں پر خرچ کر کر آیا؟ یہ دنیا کی محبتیں, یہ دنیا کا حسن کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہو جائے تو انسان سارے حسن دیکھے گا, آگے بڑھ جائے گا. ایک شخص کو ایک خاتون نظر آئی, اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش پیدا ہوئی, تو آ کر اس عورت سے ملاقات کر کر وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زندگی گزاروں. خاتون کہتی ہے کہ ٹھیک ہے, میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے, فرمایا 40 دن تک نماز ان کے پیچھے پڑھ لینا. 40 دن مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آؤ, میں یہیں پر موجود ہوں. ایک دن نماز کے لیے وہ شخص گئے, 2 دن گئے, ہوتے ہوتے 40 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں نماز ادا کی. 40 دن گزر گئے, واپس آتے ہیں, دیکھتے کیا ہے, وہ عورت اپنے وعدے کے مطابق وہیں پر ٹھہری ہوئی ہے, لیکن اس عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں. ایمان اندر آ گیا, ایمان کی تقویت آ گئی. تو 40 دن سے پہلے ایمان نہیں تھا, ایمان کی کمی تھی, ایمان مکمل نہیں تھا. اور کو دیکھتے تو حسن نظر آتا تھا, لیکن 40 دن جب امامت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی, وہیں پر پیچھے نماز پڑھنے لگے. ایمان دل میں آ گیا, تقویٰ دل میں آ گیا, کیفیت بدل گئی. اب بڑی خاتون ہے جس کو دیکھ کر حسن نظر آتا تھا, اب دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کیا حسن ہے. حسن تو اصل مسلح پر ہے, حسن تو اصل نمازوں میں ہے, حسن تو اصل عبادتوں میں ہے, اللہ کو راضی کرنے میں ہے, اللہ کے لیے رونے میں ہے, تہجد پڑھنے میں ہے, عبادتوں میں ہے, دعاؤں میں ہے, روزوں میں ہے, ذکر و اذکار میں ہے. فرمایا کہ یہ دنیا کا حسن ہے جو حسین نظر آتا ہے, لیکن اصل میں حسین نہیں ہے. اصل میں حسن تو اللہ کا حسن. کیفیت
اگر بندے کی بدل جائے تو نظریے بدل جاتے ہیں. یہ دنیا کی محبتیں، یہ دنیا کا حسن کام آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ایسی حوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. فرمایا کہ آج تک غیر محرم کی جانب ان کی نگاہ نہیں پڑی ہے، آج تک وہ اپنی قیدوں سے باہر نہیں نکلی ہے، وہ انتظار کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مردوں کو عطا فرمائے گا جو دنیا میں عورتوں کے پیچھے نہیں جایا کرتے تھے، اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حور عطا فرمائے گا کہ ایک مرتبہ ان حوروں کو دیکھیں گے تو ان کے حسن و جمال میں انسان کھو جائے. دنیا کا حسن کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی محبتیں کچھ بھی نہیں ہے، فنا ہونے والی محبت ہے. باقی رہنے والی محبت ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے. والدین کو تکلیف دینے والوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. والدین کی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اے لوگو، والدین کا مقام و مرتبہ یہ ہے جو والدین تمہیں دنیا میں لائے ہیں. فرمایا کہ ان سے بات کرو تو اف تک نہ کرو، ان سے بات کرو تو ان کی آواز سے زائد اپنی آواز کو نہ کرو. فرمایا کہ والدین سے بات کرو، احتیاط سے بات کرو، چھڑکی دے کر بات نہ کرو. والدین سے بات کرو تو انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، یہ ذہن میں رکھ کر بات کیا کرو. فرمایا انہیں اف تک نہ کرو. فرمایا کہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے وہ چڑ کرنے لگے، بوڑھے ہونے کی وجہ سے اپنی زبان سے کچھ کلمے ادا کرنے لگے. فرمایا کہ ان کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی. فرمایا ان تکلیفوں کے باوجود بھی انہیں اف تک نہ کہو، وہ جو کہتے ہیں خاموشی سے سن لیا. والدین کہا اگر دیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے کے لیے اللہ کے پاس جایا کرتے، اللہ سے باتیں کیا کرتے. اور باتیں کیسے کرتے؟ بات کرتے کہ سوال دل میں آ جاتا فوری اللہ سے کر لیں. کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. یہ فرق نہیں کر پاتے کہ اللہ ہے، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. اپنی بات کو ناپ کر تول کر نہیں کرتے. جو دل میں اللہ سے محبت تھی، کریم ہے، اللہ سے بے دھڑک بات کر لیا کرتے. جو خواہش ہوتی ظاہر کر دیا کرتے. اللہ سے نسبت خاص ہو گئی، اللہ سے جڑ گئے تو یہ خوف دل میں نہیں رہا کہ اللہ سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اللہ سے قربت ایسی ملی کہ جو چاہے سوال کر لیا کرتے. تو مرتبہ اللہ نے کہا اے موسیٰ میرے پاس آ رہے ہو، سمجھ کراؤ. اے موسیٰ سمجھ کراؤ. اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ ہر روز تیرے پاس آتا ہوں، اے اللہ جب بھی بات کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تیرے پاس آ جاتا ہوں، اے اللہ آج تم یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس سمجھ کراؤ. کہا موسیٰ میرے پاس تم آتے ہو. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم میرے پاس آ کے بات کیا کرتے، ہاتھ اٹھا کر تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرا بیٹا نادان ہے، اگر کچھ غلطی سے کہہ دے تو پکڑنا نہیں، گرفت نہیں فرمانا، اے اللہ معاف کر دینا. آج تیری ماں تیرے ساتھ نہیں ہے، تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ نہیں ہے. اے موسیٰ تیری ماں کی دعا ہوتی تھی، میں تیری ماں کی دعا کو سن لیا کرتا تھا. آج اے موسیٰ تو میرے پاس آ رہا ہے، اے میرے کریم تو میرے پاس آ رہا ہے. یہ خیال رکھ کر کہ آج تیرے پیچھے کوئی موجود نہیں
تجھ پر عطا ہو، یہ ہر وقت دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ تو یہ ماں کا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ والدین کو نافرمان آج کی رات بخشا نہیں جائے گا، چاہیے کہ والدین کی فرما برداری کریں، والدین کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات ان لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا، فرمایا جب تک کہ اپنے والدین سے معافی طلب نہ کر لے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تبارک و تعالی بخشش فرماتا۔ اب دیکھیے کہ فضیلتیں آج کی رات میں کتنی ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہوا جو آج کی رات محروم رہیں گے۔ فرمایا تب جب اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہے، اگر نادم ہے توبہ کر اللہ کے پاس آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے مجھے کیا غرض، میں کیوں بندوں کو جہنم میں ڈالوں؟ بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالتا ہے۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے تو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اے بندے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 70 مرتبہ تو نے توبہ کی، 70 مرتبہ پھر سے تو گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر رہے بندے تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ بندہ کتنا گناہگار ہے، کتنے گناہ ہی کر کر آیا ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کب بندے کو معاف کر دوں۔ اے بندے گناہوں کو نہ دیکھنا ہے تو اللہ کی رحمت کو دیکھ۔ گناہ سمندر کی ریت کے برابر بھی ہو تو اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ گناہ زمین و آسمان کے برابر بھی ہو تو اللہ کی رحمت کے سامنے تیرے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گناہوں کو نہ دیکھ، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے سوال کر، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ یہ درس ملتا ہے۔ فرمایا کہ مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے یہ ایک کفر ہے، مایوسی بھی کفر فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں کو رکھتے ہوئے بندہ مایوس ہو جائے کہ اللہ سے کیا مانگوں، کیا میرے اتنے بڑے گناہ ہیں اللہ معاف فرمائے گا؟ اگر یہ خیال ہی بندے کو آیا، فرمایا کہ ہرگز ایسے خیالات نہ آنے پائے کہ اللہ کی رحمت کے سامنے تو اپنے گناہوں کو بڑھ کر دیکھ رہا ہے۔ نہیں، اللہ کی رحمت کے سامنے تیرے گناہ کچھ بھی نہیں ہے، معافی تو مانگ کر دیکھ، اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے۔ ایک ماں کی اگر 4 بچے ہیں، 3 فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، تو ماں تینوں کو جیسے کھلاتی ہے چوتھے کو بھی ویسے ہی کھلاتی ہے، فرق نہیں کرتی۔ ایک ماں جب فرق نہیں کرتی ہے اپنے 4 بچوں میں، فرما بردار میں نافرمان میں جب ماں فرق نہیں کرتی ہے، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے وہ کیسے فرق کر رہا ہے؟ وہ اس کی رحمتیں ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ چاہیے کہ مان کر دیکھیں اللہ کی رحمتیں بندے پر آتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات یہ وہ مقدس رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات فیصلے فرماتا ہے، فیصلے والی آج کی رات ہے، جہاں فرمایا کہ برات سے بری کی رات ہے، جہنم سے آج کی رات بری کر دیا جاتا ہے، وہیں اللہ فرماتا ہے کہ فیصلے والی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ہر حکمت والے فیصلے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سونپ دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رہا کرتے ہیں،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتی ہیں، فرمایا کہ اے عائشہ میں روزے رکھتا ہوں، فرمایا کہ شعبان 14 شعبان کو روزہ رکھتا ہوں، 14 شعبان کی آخری رات سال کی انتہا کا دن ہے، اللہ کی جانب سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ میرا آخری دن لکھا جائے تو روزے کی کیفیت لکھی جائے، فرمایا 15 شعبان کی ابتدا نئے رجسٹر سے ہوتی ہے، نئے اعمال لکھے جاتے ہیں، فرمایا سال کی ابتدا ہو لکھا جائے تو حالت روزے کی لکھا جائے۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی راوی ہیں، فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والے سال میں کن کن کی موت ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ آج کی رات ایک سال میں 15 شعبان تک آئندہ کون مرنے والا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری موت لکھی جائے اس وقت میں حالت روزے میں رہوں، لکھنے کا فیصلہ ہو رہا ہے، فرمایا اس وقت میں حالت روزے میں رہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 14 شعبان کا روزے کی اہمیت کیا ہے، 15 شعبان کے روزے کی اہمیت کیا ہے، اور معلوم یہ ہوا جہاں فیصلے کی آج کی رات ہے، اللہ فیصلے فرماتا ہے کس کو کہاں پر رزق ملے گا، کس کی موت کہاں پر ہوگی، کس کو کہاں سے فائدہ ہوگا، کس کو کہاں سے نقصان ہوگا، فرمایا کون حج کرے گا، فرمایا کون عمرہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو اس سال بھر میں فائدہ عطا فرمائے گا، کون ہوگا خوش نصیب جس کو اللہ کا قرب خاص حاصل ہوگا، فرمایا کہ کون ہوگا جس کا نکاح ہوگا، کون ہوگا جس کو اولاد ہوگی، کون ہوگا جس کو لڑکا ہوگا، کون ہوگا جس کو لڑکی ہوگی، جتنے کام بندوں کے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں فیصلے فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے لو لگا کر دعائیں مانگتے ہوئے بیٹھ جائے، اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جائے، اللہ سے اپنی نسبت کو جوڑ کر بیٹھ جائے، تعلق کو قائم کر کر بیٹھ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بندے کے فیصلے فرما رہا ہے وہیں پر بندے پر نگاہ ڈالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا کہ میرا بندہ میری عبادت میں مجھ سے تعلق جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، آج اس کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں، کچھ برا فیصلہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کو بدل کر نہیں کیوں، یہ بندے کو چاہیے کہ عبادتوں میں آج کی رات گزارے، اللہ کو راضی کرنے میں آج کی رات کو گزارے۔ کب تک؟ فرمائے کہ سحر کی انتہا جب تک ہوتی ہے، سحر کا وقت ختم جب تک ہوتا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو چاہیے کہ ایسی لو لگا لے، اللہ کے فرشتے جہاں ندا دے رہے ہیں کہ ہے کوئی رحمت کے امیدوار، کہیں کہ مولا ہم ہیں، تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم تمام پر بھی رحمت عطا کر۔ اللہ کے فرشتے آواز دے رہے ہیں کون چاہتا ہے مغفرت، تو کہیں کہ مولا ہم چاہتے ہیں تیری مغفرت، ہم تمام کی مغفرت فرما۔ اللہ کے فرشتے آواز دے رہے ہیں ہے کوئی حاجت روا جس کی حاجتیں پوری کی جائے، تو بندے کو چاہیے کہ کہے کہ مولا ہم ہیں حاجت روا، ہماری حاجت ہے، ہماری تمنا ہے، ہم حاجت کرتے ہیں کہ حج عطا کر دے، ہم حاجت کرتے ہیں کہ دیا رسول پر حاضری کا شرف مل جائے، ہم حاجت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، ہم حاجت کرتے ہیں کہ حضور کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے، ہم حاجت کرتے ہیں دیا رسول پر وہ کہیں دم نکل جائے، اے اللہ ہم حاجت کرتے ہیں بقی ہمارا مذہب بنے، ہم حاجت کرتے ہیں کہ بقی کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے، ہم حاجت کرتے ہیں کہ مدینے پاک میں ہمارا جنازہ گھومنے لگے، ہم
سے بندہ دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو ساتھ کچھ نہیں لے جاتا، ساتھ صرف اعمال جاتے ہیں، اور اعمال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت ہو تو تمام اعمال میں فضیلت وہی ہے۔ روزے بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، لیکن عقیدہ اور محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو برائی کی طرف نہیں جائے گا، برا کرنے چاہے گا لیکن حضور کی محبت میں چونکہ فنا ہو گیا تو برا کرنا چاہے گا، برا نہیں کر سکے گا۔ محبت ایسی ہو، حضور سے محبت ایسی ہو کہ دلی کی جامع مسجد ہے، ایک مانگنے والا مسجد کے باہر بیٹھ کر مانگ رہا ہے، خیرات مانگنے والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، مانگ رہا ہے۔ تو کہیں اور کا واقعہ نہیں، دہلی کی جامع مسجد، وہاں پر دیکھنے کے لیے، تفریح کے لیے باہر ممالک سے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ تو ایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، ایک عیسائی مسجد کے اندر گھومنے کے لیے آیا، تو مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا، جاتے جاتے خیرات لوگوں کو اس نے دی، اپنی پیکٹ جس میں پیسے اس کے تھے وہ پیچھے کی جیب میں رکھا، مسجد کے اندر چلا گیا، جب جیب میں رکھا وہ جیب میں نہیں بلکہ نیچے گر گئی، اس کے اندر پیسے تھے، وہ اس کی پیکٹ نیچے گر گئی، وہ اندر چلا گیا۔ یہ جو خیرات مانگنے والا شخص ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، جس کو خیرات مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پرس دیکھتا ہے تو اٹھا کر رکھتا ہے، اور یہ ارادہ ہے کہ وہ عیسائی واپس آئے گا تو میں اس کے حوالے کروں گا۔ بڑی دیر ہو گئی، وہ واپس نہیں آیا، دن گزر گیا، وہ واپس نہیں آیا، وہ کسی اور دروازے سے نکل کر چلا گیا۔ یہ اس پیکٹ کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھا، اپنے گھر میں لے جا کر رکھ دیا، اس کے اندر پیسے ہیں، ان پیسوں سے نکال کر ان کو استعمال بھی نہیں کیا، وہ اپنے گھر میں محفوظ رکھ دیا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، وہ ویسے ہی محفوظ ہے، پھر یہیں پر بیٹھا ہوا ہے، وہی مسجد ہے، وہیں باہر بیٹھا ہوا ہے، پھر وہی عیسائی مذہب والا شخص پھر اندر جانے کا ارادہ کر کر آیا ہے، ایک طویل عرصے کے بعد یہ روک لیتا ہے، روک کر کہتا ہے کہ مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا کہ آپ مجھ سے پہلے بھی ایک مرتبہ آئے تھے، پیسے نکال کر آپ نے عطا کیے تھے، آپ کی پیکٹ جیب سے گر گئی تھی۔ کہا کہ ہاں گر گئی تھی۔ کہا ٹھہر جاؤ، وہ میرے پاس محفوظ ہے، میں لا کر عطا کرتا ہوں۔ وہ دوڑا دوڑا اپنے گھر کو گیا، لا کر عطا کر دیا۔ اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، تم جانتے نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر پیسے ہیں۔ فرمایا کہ اتنے سارے پیسے ہیں، وہ بھی اس ملک کے نہیں، دوسری کنٹری کے، اگر تم استعمال کر لیتے، ان پیسوں کو نکال لیتے، تمہاری زندگی سنور جاتی تھی۔ کہا کہ نہیں، میں نے پیسے دیکھے، میں جانتا ہوں اگر نکال لیتا میری زندگی سنور جاتی۔ اس فقیر کا جواب سنیے، بیٹھا ہوا فقیر تھا، لیکن جواب بادشاہوں سے بڑھ کر اس نے عطا کیا۔ کہا کہ آج تو میں وہ پیسے کھا لیتا، لیکن کل قیامت کا دن ہوتا، نفسا نفسی کا عالم ہوتا، ہر کوئی امتی ہوتے، ہر کوئی نبی ہوتے، وہاں پر تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے۔ فقیر فرماتا ہے وہاں پر میرے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے میں اس پیسے کو استعمال اس لیے نہیں کیا ہوں کل قیامت کے دن تمہارے نبی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کہے کہ اے رسول آپ کا ایک امتی میرے ایک امتی کے پیسے کھا گیا تھا، یہ سوال نہ کرے، اس لیے اس لفظوں کو محفوظ رکھ کر تجھے عطا کر رہا ہوں۔ میری وجہ سے میرے رسول کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تیرے رسول کے سامنے، تیرے نبی کے سامنے میرے رسول کو رسوا نہ ہو، فرمایا اس وجہ سے میں تیرے پیسے نہیں دیا، تجھے آج عطا کر رہا ہوں۔ محبت ایسی ہونی چاہیے۔ خیال اس کو وہاں کا آیا کہ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پوچھ لے کہ اے نبی آپ کا ایک امتی میرے ایک امتی کے پیسے کھا گیا ہوگا، اگر یہ سوال ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رسول کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرے رسول کو رسوا ہونا پڑے، اور یہ رات بار بار نہیں آتی، اور آئندہ رات آئے تب تک ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے کیا فیصلے لکھے گئے ہمیں نہیں معلوم، تو چاہیے کہ جتنا وقت بچا ہے زیادہ تر عبادتیں کرتے ہوئے وقت کو گزاریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آج کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے درود پڑھیں، صلاۃ و تسبیح ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کریں، اس کے بعد اللہ سے لو لگا کر دیوانوں کی طرف بیٹھ جائیں، اور یہ ارادہ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ باری تعالیٰ بیٹھ رہا ہوں دعا کر رہا ہوں، فکر نہ ہو کہ آگے کیا ہو رہا ہے بعد کیا ہو رہا ہے، فکر ہو کہ آج میں اللہ کو منوا کر رہا ہوں، روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے، اپنی گناہوں سے توبہ کرے، اور ایسی ندامت کی توبہ کرے کہ صحن حرم ہے، حرم ہے خانہ کعبہ سامنے، صحن ہے کعبے کا، وہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے حالت سجدے میں اور آوازوں سے رو رہے ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر جانے والا رک کر دیکھتا ہے جاتا ہے، کچھ لوگ وہیں پر رک گئے، خیال ہوا کہ نہیں جب سجدے سے اٹھے گا تو دلاسا دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی رحمت، اللہ بڑا کریم ہے، رحم فرمانے والا ہے، اسے دلاسا دیتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگ وہیں پر رک گئے، سجدے سے سر اٹھایا، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھا، جتنے لوگ وہاں پر آجو باجو ٹھہرے ہوئے تھے، جتنے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، جتنے لوگ یہ ارادہ رکھ کر دیکھ رہے تھے گناہگار بندہ ہوگا، خطاکار بندہ ہوگا، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوگا، یہ ارادہ تھا، دیکھ رہے تھے کہ اٹھے گا ہم اسے تسلی دیں گے، ہم اسے دلاسا دیں گے، جیسے ہی سر سجدے سے اٹھایا، جتنے دیکھنے والے تھے ان تمام کی چیخیں نکل گئی، کوئی اور نہیں وقت کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمہ کے صحابی علیہ الرحمہ اور پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے والوں کی وہیں پر چیخیں نکل گئی کہ ہم کیا سوچ کر یہاں پر ٹھہرے ہوئے، تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ غوث پاک بتا رہے ہیں، کسی کو نہ دیکھو، اللہ سے مانگ رہے ہو دیوانے بن کر مانگو، اللہ سے دعا مانگ رہے ہو دیوانے بن کر مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ طریقہ ہم تمام کو عطا فرمائے، اسی پر اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں۔ رب عزت جلال کی بات اقدس بدعاؤں مالک مختار کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
یا رب العالمین آج کی اس متبرک رات، اس مبارک رات کا صدقہ ہم تمام کو عطا فرما یا رب العالمین، اس مبارک رات کا فیضان ہم تمام کو عطا فرما یا رب العالمین، اس مبارک رات کے صدقے ہم تمام کی بے حساب مغفرت فرما، بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام گناہوں سے مولا نادم ہو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہم تمام کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، ہم تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کی عمر میں درازگیاں عطا فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے۔ اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما، دراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ حج مقبول کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، عزت و وقار عطا فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی مکاتب کی مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام پر رحم فرما، ہم تمام کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، سلامتی کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں میں ادائیگی عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان عطا فرما، بے جوڑوں کو جوڑ عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دے، ہم تمام کو نمازی بنا دے، دین کا داعی بنا، ناموں سے رسالت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، حضور کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ اے اللہ تیرا قرب عطا فرما، تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما، تیری ذات پر توکل پیدا فرما۔ اے باری کونین ہم تمام کی نجات عطا فرما دے۔ اے باری کونین ہم تمام کی بخشش فرما دے۔ اے باری کونین ہم تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے باری کونین ہم تیری بارگاہ میں آج کی اس مقدس رات ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ہم تمام کی جو تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، آرزویں ہیں، ان تمناؤں کو، مرادوں کو، آرزوؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، تمام شرور سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ سال ختم ہو گیا ہے، مولا ہمارا رجسٹر بند ہو رہا ہے، مولا جیسا تھا مولا ویسے گزر گیا، ہم اعمال صحیح کر نہیں سکے، عبادت کر نہیں سکے، غافل رہے، مولا ہم اپنی غفلت پر شرمندہ ہے، مولا معاف عطا فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ مولا نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، نیا رجسٹر کھل رہا ہے، مولا ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر تعدیر عافیت کے ساتھ سلامت عطا فرما دے۔ مولا تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جتنے یہاں پر حاضر ہیں مولا، جن لوگوں نے جیسے بھی حصہ لیا ہے تمام کے لیے خیر کے معاملے فرما، ان کو اس کا نعم البدل تو عطا فرمانے والا ہے۔ مولا اپنے شاعر شان اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سبحان ربك رب العزة عما